کیا بات ہے. ہاں زہیب بھائی، جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے. بھائی جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، اور جہاں دل جھکے وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا ہوگا یا آپ کے اندر جب نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو کسی کو آئیڈیل بنایا یا انسپریشن لی کہ اس کو مجھے فالو کرنا ہے؟ اچھا میرا تو یہ تھا کہ ہم جس علاقے محلے میں رہتے تھے میرے والد صاحب نے ایک محلے میں کمیٹی بنائی تھی قرآن خوانی کی نا. اچھا ٹھیک ہے. اس میں یہ تھا کہ ایک جمعہ آپ کے یہاں فجر کے بعد قرآن خوانی ہو، پھر اگلی دفعہ ان کے اگلی دفعہ. تو اس میں میرے بھائی محمد حنیف اشرفی مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ایک نعت پڑھتے تھے. ایک قاری ظفر احمد نقشبندی صاحب تھے پڑوس میں، وہ پڑھتے تھے. ایک جمیل اشرفی صاحب سے وہ پڑھتے تھے. ان کو دیکھ کے میری بھی عادت. اچھا مجھے بچپن سے اذان دینے کا شوق اور اس طرح کی خود ہی اس طرح کی چیزیں تھیں. پھر ہمارے گھر میں نعت کی کیسٹیں تھیں تو اس میں فصیح الدین سہروردی صاحب کی آواز میں بھی تھی، صدیق اسماعیل صاحب کی بھی، قاری ابو عصمت قاسمی صاحب کی، خورشید احمد صاحب کی، یہ اس وقت یہ آوازیں تھیں. سعید ہاشمی صاحب کی اور مشتاق قادری صاحب کی تھا. تو ان کو ہم بہت سنتے تھے، تو ان کے انداز میں ہر ایک لہجے کو اسی انداز سے کوشش کرتے تھے پڑھنے کی. کاپی کرنے کی کوشش کی؟ اگر میں کہوں کہ صدیق اسماعیل صاحب کا ایک پڑھنے کا بالکل الگ انداز ہے، کوئی ان کے انداز میں پڑھ سکتے ہیں؟ زہیب شاید نکال لیں گے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ زہیب بھائی بہت اچھی کاپی کرتے ہیں. صدیق بھائی بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے ایک اور صلاحیت ہم زہیب بھائی کی دیکھیں. تقریباً لوگ کاپی کرتے ہیں. اچھا میرے والد صاحب جو ہیں جامع مسجد مدنی گلشن اقبال میں علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں مسجد میں ممبر بھی تھے کمیٹی کے. تو ادھر آنا جانا تو مختلف محافل میں شرکت ہوتی رہتی تھی. ہوتے تھے وہاں بھی ماحول بن گیا. تو پھر صلاۃ السلام مسجد میں پڑھنا شروع کیا. تو یہ جو ابتدائی تھا نا، پھر اسکول میں بھی کھڑا کر دیا گیا اسمبلی میں نعت پڑھنے کے لیے. کلاس خالی ہے تو سلسلہ چلتا گیا، اور آج محمود الحسن اشرفی صاحب اور یہ تمام ستارے جو ہیں آپ سب کے پسندیدہ ستارے ہیں. اتنی اچھی ناظرین باتیں چل رہی ہیں اور عید کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ